بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر جمیلہ کے پاس لے گئی، جنہوں نے میرے ٹیسٹ کیے۔ پھر بولی تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لیٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میرے ساس ڈاکٹر جمیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر جمیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہہ دیا۔ کہنے لگی تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئی، شاید وہ محترم تھی اس لیے انہیں باہر نہ بھیجا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مس میم، کیا بچپن میں آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی۔ بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچہ پیدا کرنے کا نظام موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی لیے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں نے آصف سے محبت سے شادی کی تھی، اب وہ اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے کہ میری ماں جو کہے ان کی بات نہ ٹالنا۔ نہیں، اب مجھے لگ رہا تھا کہ اب اس گھر میں میری جگہ نہیں بچی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا آصف کی زندگی کا کیا کام؟ ان کی ماں کو تو بچوں سے محبت تھی۔ میں وہی بیٹھے رونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یا آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ساس نے تسلی دی، بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت کرخت عورت تھی، مگر آج ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں رشیدہ بیگم کے پاس لے چلوں۔ جانتی ہو رشیدہ کے پاس جتنے بھی بانجھ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہ کر سکے یا پھر بچے مرے ہوئے پیدا ہوں۔ رشیدہ کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ صرف 7 گولیاں دیتی ہے بیٹی، اور اس کے بعد مانو تمہارے گھر میں خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کی تو بس اپنا پیسہ کمانا ہے۔ اس ڈاکٹرانی کا خیال ہوگا کہ میں تمہارا مہنگا علاج کروں، تبھی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے رشیدہ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس کی گولی کھا کر تمہیں ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی رحیلہ کو بھی انہی کے پاس لے کر گئی تھی۔ رشیدہ بیگم کی 7 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے ساتھ چلنا۔ میں بھی چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ ہم دونوں رشیدہ بیگم کے آستانے نما مکان پر پہنچے۔ رشیدہ بیگم کے پاس واقعی کئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی رشیدہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی ہیں، اور یہ کہے کہ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر میرے تو ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کو علاج ہو چکا ہے، میری تو شادی کو بھی ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ بہرحال رشیدہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا اور پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی، میں سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے وہ، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی۔
جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹرز کے پاس لے گئی پھر رہی تھی۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھی۔ کہنے لگی میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولیاں کھا لینا اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھی سو جانا، جانتی ہو نا دوا کے اثر کے لیے سونا ضروری ہے۔ جی سمجھ گئی، میں نے اس عادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر گولی منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر میری اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے اتاری، اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سنوں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے، ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس مکمل ہونے کو آیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گلی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر مجھے جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھی مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا ہے۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی رشیدہ بیگم کون سے دور ہے، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، فجر کے وقت منہ اندھیرا ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو علی الصبح ہی رشیدہ بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کے نوب نہیں آئی۔ اب بھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی سوئی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں اکثر مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میری ناک کی نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو جی جیسے دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹکا تھا جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہے۔ مجھے اٹھا کر چیخنا چلاتا دیکھ کر گھبرا گئی، بولی خاموش ہو کر لیٹ جا، اب مجھ سے سوال جواب مت کر۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔
ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی عقبی طرف بنا ہوا تھا۔ اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر پیر سے تالا لگا کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے یہاں کیوں بند کر دیا۔ روتی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر آصف کو کوسنے لگی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے اس عمل میں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل ہے، اور یہ کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً شام کے 4 بجے آصف نے اپنی شکل دکھائی۔ کہنے لگا کہ تم یہاں پر ہو میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کے پیچھے چھپی حکمت تمہیں نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹری رپورٹس دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری ماں بننے کا اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر جمیلہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے بچپن کی گولیاں کیوں دی؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آصف نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات سن لوں، مگر میرے دل پر خوف سوار تھا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کے لیے آصف، مجھے یہاں سے نکالو، اس کے بعد جو تم مرضی کر لینا، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، آصف نے مجھے تسلی دی۔ اچھا سنو، آصف نے مجھے رازدارانہ انداز میں کہا، میری اماں کو تو تم جانتی ہو، وہ کتنی مذہبی خاتون ہیں۔ عورتیں ان سے دم کروانے آتی ہیں اور وہ سبھی کا مفت علاج کرتی ہے۔ شاید تم اس بات کو نہیں جانتی، کیونکہ اماں نے آج کل یہ سرگرمیاں ذرا کم کی ہوئی ہیں، مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے، خاص کر بانجھ عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے۔ جیسے رشیدہ بیگم ہے نہ، ویسے ہی بننا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ان کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی تو کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں۔ بس اسی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میری بات مانی تھی، تمہیں مجھ سے پیا کر میری دلی آرزو پوری کی، مگر اب مجھے بھی تو ان کی ماننا ہے۔ وہ اگر یہ عمل کر رہی ہے تو انہیں کرنے دو، اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے، مگر میں جانتا ہوں اماں کی نیت بری نہیں ہے، وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چلا اٹھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آصف، مرد بنو، تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان فرسودہ عوامل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں سراسر جہالت میں پڑی ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کرے گی، وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہے۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو، تمہیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں؟ کیا یہ بچہ چلا جائے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں، آصف نے اطمینان سے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے گا، اور تم صبر کرو۔ ویسے بھی تمہارا تو ابھی پہلا مہینہ ہے، کون سا یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ آصف، میں کوئی بات نہیں جانتی۔ بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ میں نے غصے سے کہا۔ آصف نے مجھے وہیں بند کیا اور وہ بھی چلا گیا۔ بے وفا کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی۔
سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ وہ 3 گھنٹوں بعد دوبارہ آیا تو پھر مجھے وہی بات سمجھانے لگا۔ بولا اماں کو عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے، اس کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں آصف، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ میں غصے میں دہاڑی۔ آصف پتھر بنا مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے، مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے ساس کی چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ جاؤ، نکل جاؤ، اس گھر سے جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لیں گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا۔ بولا کہ کچھ دن یہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا۔ اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں بخشے گی۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا مختصر سا سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہے گا۔ وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میری بیوی آ رہی ہے۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آرام سے 6 مہینے وہیں رہی۔ اس دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے۔ خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ میری آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس سے اپنے دکھ سکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو۔ آصف تقریب رونے کو آئے تھے۔ آصف کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب آصف نے مجھے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اسے ان کے حواس بگڑ گئے، وہ اپنے ذہنی توازن کھو چکی ہے اور اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہے۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہ جن کی موت کی کشمکش میں ہے۔ آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں ہی عصمت ہے۔ زندگی کے آخر دنوں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی، مگر انہوں نے نہ جانے کس کا دل دکھایا تھا کہ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ تھی۔ ان نزاع میں ان کی جان جیسے کسی کاٹنے میں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا، میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شریکہ عمل کروں گی، چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائے ہوں، مگر میں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید لگانا نہیں چھوڑوں گی۔